السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے ایک چھوٹے درجے کے اوپر حکمرانی نصیب ہو گئی۔ اوس اور خزرج جو آپس میں لڑا کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشترکہ امام اور حکمران تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی دو بڑے کام کیے۔ ایک تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا، جسے ہم میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، کہ مدینہ شریف پہ اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ یہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے یا یہودیوں پر، وہ مدینہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، چونکہ مہاجرین جو ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، ان کا سارا ساز و سامان پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ تو بالکل خالی ہاتھ آئے تھے۔ تو جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے انہوں نے پھر ان کو مکمل سپورٹ کیا، یہاں تک آیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو کہا ان میں سے کوئی پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، یعنی اس حد تک اثار و قربانی والا معاملہ ہوا، جس سے ہم مواخات بھائی چارہ بھی کہتے ہیں۔ اس چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طاقت تھی اس کو مضبوط کیا، اور سورہ نساء کے اندر تفصیل سے آیا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق تصور کیا جائے گا، کیونکہ اب ایکشن لینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ جو بدماشی کے ساتھ جن لوگوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کی تھی ان کو اکھاڑا جائے۔ کیسر و کسریٰ ہزاروں سال سے دنیا میں حکومت کر رہے تھے اور مذہبی زبردستی تھی، یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا ہونا لازمی تھا۔ اس کی وجہ سے اگر بادشاہ بت پرست ہے تو وہ ساری کی ساری رعایا کو بت پرست ہونا پڑتا تھا۔ اسی لیے جب کیسر و کسریٰ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ظلم کیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھوڑے بہت پیروکار تھے ان کے اوپر بھی۔ یہ تو پھر بعد میں جو کانسٹائن ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے نام کے اوپر وہ سٹی تھا کانسٹائن، جسے قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، اور بعد میں مسلمانوں نے وہ شہر فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھ لیا۔ یہ آج بھی شہر ہے ترکی کا۔ استنبول کا مطلب ہے اسلام کا گڑھ، تو وہ قسطنطنیہ کنسٹائن ٹو جو ہے اس بادشاہ کے نام کے اوپر وہ سٹی بنایا گیا تھا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اس کی وجہ سے عیسائیت پوری دنیا میں پھیلی۔ عیسائیت تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی تھی، چونکہ رومن امپائر کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تھا تو اب بادشاہ کا دین قبول کرنا رعایا کے اوپر ضروری ہوتا تھا، نہیں تو قتل کر دی جاتے تھے۔ اب یہ مذہبی زبردستی چل رہی تھی، دوسری طرف جو حکومت تھی وہاں پہ آتش پرستی ہوتی تھی، اس مذہبی جبر کو تلوار کے بغیر اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر دیکھیں اسلام نے جب اسے اکھاڑا تو آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ٹرمپ ہے، اس مذہبی جبر کو تلوار کے بغیر اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر دیکھیں اسلام نے جب اسے اکھاڑا تو حالت آج یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے ٹرمپ، لیکن جب اس کے سامنے بھی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسے خاموشی سے بیٹھ کے سنتا ہے، کیونکہ مذہبی جبر کوئی نہیں ہے، وہ خود عیسائی ہے، بہت بڑا کٹر قسم کا، لیکن مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ امریکہ کے اندر جو مذہبی جبر ہے یہ اسلام نے اکھاڑا ہے، اسلام سے پہلے مذہبی جبر نہیں اکھاڑا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کافروں پر وہ تلوار کی شکل میں جو عذاب نازل ہوا ہے، اگلی قوموں کو پیغمبروں کا انکار کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ خود ہلاک کرتا تھا، پتھروں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، آگ برسا کے، کسی بھی طریقے سے جتنے عذاب قرآن میں آئے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے تلوار دے دی، اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے، اور سورہ انفال میں آیا کہ یہ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں نازل ہوا، 13 سالہ مکی دور میں ہم دھمکیاں سن رہے ہیں کہ پیغمبر کا انکار کرنے پہ عذاب آ جائے گا، تو عذاب تو کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب مانگتے تھے لوگ، غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو، جس میں 70 سردار ان کے قتل ہوئے۔ غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ کے عذاب استحصال آنے کی پہلی قسط تھی۔ مشرکین عرب کے اوپر یہ جہاد کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جہاد کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا شروع کر دے،
اس کے پیچھے پوری حکمت پوشیدہ ہے اسلام کی۔ سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ قتال ہے، کہ ایک شخص اپنے ایمان پہ اتنا مضبوط ہو کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں اتر آئے کہ یا اللہ سب سے قیمتی چیز یہ تھی، میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور سورہ محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر ہے، اس کا نام ہی دوسرا سورہ قتال ہے۔ جو پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا اس کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا ہوگا۔ تو یہ قتال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک بہت بڑی رہنمائی فرما دی۔ اور دوسری خصوصیت آپ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ ایسا دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا، وہ کتاب کا معجزہ ہے۔ کتابیں اور پیغمبروں کی بھی آئی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئیں، لیکن یہ وہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے کتاب محفوظ کی گئی ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اگلے نبیوں کی معجزات آج کوئی دکھا نہیں سکتا۔ آج اگر آپ ویٹیکن سٹی میں چلے جائیں، پوپ بیٹھا ہے، اسے کہیں جی بتاؤ مردے کو زندہ کر کے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ویڈیو دکھا دو، دکھا سکتا ہے؟ یا آپ یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کو کہیں کہ بھائی تم عصا لے کر سانپ بنا کر بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام جس طرح کرتے تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی آج مل جائے، جو آج کل وہ سرنگیں کھود رہے ہیں وہاں پہ ہیکل سلیمانی کے نیچے ٹیمپل آف سلیمان ہوا، کہتے ہیں یہاں پہ تابوت سکینہ بھی ہے اور اس کے اندر وہ عصا بھی موجود ہے، سر وہ عصا اگر آپ نکال بھی لو، وہ عصا یروشلم کا پادری ہاتھ میں پکڑ لے، چاہے وہ ویٹیکن سٹی کا پاپ یا آپ کا امام کعبہ بھی پکڑ لے، اس کو سانپ نہیں بنا سکتا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا، لیکن یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ تھا، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا دعویٰ نبوت اس معجزے کی بنیاد کے اوپر ہے، تو وہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اس وقت شاعری عروج پہ تھی، شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دی، آج سائنس عروج پہ ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو سائنس کے خلاف ہو، تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ الحمدللہ جہاد مدینہ شریف میں شروع ہوا 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر، اور اس کے بعد پھر 3 ہجری میں احد ہو گیا، یعنی یہ مسلسل جنگ شروع ہوئی ہے جو فتح مکہ تک جاری رہی ہے۔ اسی دوران پھر غزوہ احد کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، جو آخری کوشش تھی مشرکین عرب کی کہ بھائی یہ اسلام کی طاقت ختم کر دی جائے، جو سورۃ الاحزاب میں بہرحال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا، آپ نے یہ پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں، آپ مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے اور ان کی اب طاقت ٹوٹ چکی ہے، اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے۔ اور وہی ہوا، پھر 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی صورت میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کے صحاب بھی ساتھ ہیں، اور کوئی حلق کروا رہا ہے، کوئی قصر کروا رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب تو وحی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ صافات میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کیا، تو وحی الہی ہے، یہ نبی کا خواب جو ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو آپ نے اپنے حساب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا، اصل میں اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک ہو رہا تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا۔ ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے، تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا، یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچی کہ اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں، تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑ خانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑ خانی کریں پھر بھی جواب نہیں دینا۔ کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ اس لیے نہیں آ رہے، لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکہ کے سردار ہیں، یہ کس طرح آ سکتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دو۔ باقی آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔